قبر کے اندر جو حیات عطا فرماتا ہے، جو زندگی عطا فرماتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ الحاوی للفتاویٰ کی دوسری جلد ہے، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی صفحہ 162 پہ فرماتے ہیں واخرجہ الطبرانی فی الاوسط من طریق آخر عن ابی سعید واخرجہ ابن ابی الدنیا وغیرہ باسانید عن عمرو بن دینار و بکر بن عبداللہ المزنی و سفیان الثوری۔ اس حدیث کی ایک سند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ایک دوسری سند سے لکھا ہے، اور جو دونوں سندیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور امام ابن ابی دنیا نے علیحدہ سند سے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سفیان ثوری سے اس کی علیحدہ سند ہے، اور بے شمار اس حدیث کی سندیں ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ مردہ جب بندہ مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کا تعلق دنیا والوں سے بالکل کٹ نہیں جاتا، وہ اپنے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، جنازے میں شرکت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کسی جنتی کے جنازے میں شرکت کی جائے اللہ جنازے کی برکت سے بندوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی کہ بندہ مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے، رب اس کو شعور عطا فرماتا ہے۔ اس کے آگے اگلی روایت، اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صحیح بخاری شریف کے اندر پورا باب قائم فرمایا۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں باب کلام المیت، باب ہے میت کے کلام کرنے کے بیان۔ اگر امام بخاری کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں یہ تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، اس کا تو ملنا ہی کچھ نہیں، اس کو یہ تو سنتے ہی نہیں، قبروں والے تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تو شعور ہی نہیں، لیکن امام بخاری کا یہ باب عقیدہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتا ہے کہ باب کلام المیت، دنیا سے چلے جاتے ہیں اگرچہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، رب سے باتیں کرتے بھی ہیں، رب ان کی باتوں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ امام بخاری نے باب قائم فرمایا۔ اور دوسرا باب فرمایا باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی، امام بخاری حدیث لائیں، حدیث نمبر 1316 ہے، امام بخاری حدیث لائیں، اس کے حدیث کے راوی بھی جناب ابو سعید خدری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، فرمایا جب میت کو جنازے کے پھٹے پر رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا واحتملها الرجال علی اعناقہم، لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر تو میت نیک ہو، کام اچھے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیے ہوں، زکاتیں دی ہوں، تمام اعمال پورے کیے ہوں، قالت قدمونی، سرکار فرماتے ہیں میت اپنی جنازے والی چارپائی پہ لیٹ کے کہتی ہے قدمونی، جلدی کرو رب سے ملنے کا وقت آ گیا، جلدی کرو مجھے جلدی سے لے کر جاؤ۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر میت نیک نہ ہو، برے عملوں والی ہو، تو قالت لِأَهْلِهَا، اپنے گھر والوں کو وہ بھی کہتی، بولتی وہ بھی ہے، یا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اور تمہاری بربادی ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور سرکار فرماتے ہیں پھر یہ نہیں کہ بولتے ہیں سنتا کوئی نہیں، فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی آواز سوائے انسان کے اللہ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ ولو سمع الانسان لصائق، اگر انسان سن لے تو یہ تو بے ہوش ہو جائے، اس سے اس کی داشت برداشت ہی نہ ہو، لیکن فرمایا ان کی زندگی ہوتی ہے، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے، اور رب تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی ان کی آواز کو سنتی ہیں۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلا بالکل کٹ آف نہیں ہو جاتا جو بندہ دنیا سے چلا جائے، نیک مسلمان کو رب تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان تھا۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، تو ایک خارجی جو پچھلی واز ہوئی نا ہماری کہ اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا، قرآن کریم کی چند آیات بینات ہم نے پیش کی، تو ایک خارجی مجھے کہنے لگا نہیں استغفر اللہ، دیکھا تم نے شرک کر دیا، کہنے لگا تمہارا داتا مر گیا، ہمارا داتا آج بھی زندہ ہے، تمہارا داتا قبر میں چلا گیا، ہمارا داتا قبر میں نہیں گیا۔ یعنی وہ نعوذ باللہ داتا صاحب کو اور اللہ کا مقابلہ کروا رہا تھا، نعوذ باللہ لڑائی کروا رہا تھا۔ حالانکہ ہم نے یہ بات کی کہ ان کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی ہوتی ہے، اور اللہ حقیقت ہے، ولی مجاز ہیں، حقیقت اور مجاز کا کوئی بھی تقابل ہو سکتا لیکن وَلَٰكِنَّ النَّجْدِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، امام احمد رضا بریلوی بالکل صحیح فرماتے تھے۔ اب اگلی روایت، قبروں پہ جاتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں،
اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، یہ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 139 ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو قاضی شوکانی اہل حدیث کے چوٹی کے امام، یہ نیل الاوطار ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث پاک سنیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ حافظ ابن کثیر، دوسرے اہل حدیث حضرات کے امام، یہ تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 580 کے اوپر انہوں نے اسی حدیث کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا۔ اور چوتھا حوالہ حق چار یار کی نسبت سے مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے۔ اب 3 حوالے اہل حدیث حضرات کے اماموں کے، اس کی 24ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 146 ہے، امام ابن تیمیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، اب میں حدیث مبارکہ کی بجائے آپ کو علامہ ابن تیمیہ کے فتوے سے یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ سئلا، امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا، عن الاحیاء اذا زاروا الاموات هل يعلمون بزیارتهم۔ امام ابن تیمیہ کو بندہ کہنے لگا، حضرت جی جب لوگ قبروں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، هل يعلمون بزیارتهم، کیا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون میری قبر پہ سلام کرنے آیا ہے؟ داتا علی اجویری کو پتہ ہے کہ کون آیا ہے میری قبر پہ سلام کرنے، خواجہ صاحب کو پتہ ہے، مجدد پاک کو، حضرت شیر ربانی کو، ان کو پتہ ہے کہ کون ہمیں سلام کرنے آیا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ نعم، ہاں، جس اللہ کے ولی کے دربار پہ تم سلام کرنے جاتے ہو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا کون سا غلام سلام کرنے آیا ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو۔ فرمایا مرے نہیں، جانتے ہیں۔ وَأَمَّا عِلْمُ الْمَيِّتِ بِالْحَيِّ إِذَا زَارَهُ، زندہ بندہ جب قبر پہ زیارت کرنے جائے تو قبر والے کو پتہ ہوتا ہے ان کا۔ ہاں، ففی حدیث ابن عباس، یہ بات عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آئی ہے۔ اور حدیث کیا ہے یہ میں پہلے بتا دوں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، قاضی شوکانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اب بعد میں کوئی ضعیف والا جھنڈا بھی یہ اٹھا لیتے ہیں خارجیوں کی، یا جو نام آنے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن، فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے، کان یعرفہ فی الدنیا، وہ مسلمان جو دنیا میں اس کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، فیسلم علیہ، فرمایا جا کے جب قبر والے پر تم سلام کرتے ہو نا، الا عرفہ ورد علیہ السلام، داتا صاحب تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ لکھتا ہے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، خارجیوں کا عالم ہے، کہتا ہے جانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگلی روایت سنیے۔ اب کوئی بندہ یہ بھی یہاں پر اعتراض کرے گا کہ دیکھیں نہیں، داتا صاحب تو آپ کو زندگی میں نہیں جانتے تھے، حضرت مجدد ثانی شیر ربانی یہ بزرگ آپ تو اپنی زندگی میں ان کو جانتے ہی نہیں تھے، لہذا آپ کو وہ نہیں پہچانتے۔ کوئی بندہ یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دوائی امام ابن کثیر نے دی ہے، یہ بھی وہابیوں کا امام ہے، چوٹی کا امام ہے۔ اور یہاں پر ایک مزے والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ تمام حوالہ جات لگا رہا تھا، یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر کا نسخہ کراچی سے چھپا ہوا جو ریالوں کا چھپا ہے، سعودی عرب نے چھپایا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کا نسخہ ہے قدیمی کتب خانے کا جو پاکستان سے چھپا ہے، یہ داتا صاحب کے پیسوں سے چھپا ہے، یہ سعودی عرب کے پیسوں سے چھپا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب والے پیسوں سے کراچی کا نسخہ ہے جو حدیث پاک میں پیش کرنے لگا ہوں، اس نسخے میں سے وہابیوں نے وہ حدیث ہی نکال دی، بات ہی نکال دی، پوری عبارت اڑا کے رکھ دی کہ شاید کوئی بندہ یہ بات نہ پڑھے گا اور کہے گا نہیں یہاں پر تو لکھا ہی نہیں ہے، لیکن کتابیں بدلنے سے عقیدے بدلے جا سکتے۔ اب اس کے اندر انہوں نے وہ یہ عبارت نہیں لکھی، نکال دی۔ یہ دوسری تفسیر ابن کثیر ہے قدیمی کتب خانے کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے۔ اس کے اوپر حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے امام ابن کثیر کی روایت لکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ،
جب بندہ قبر کی زیارت کرنے جاتا ہے نا تو قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ جب ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو داتا صاحب ہمارے جانے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اگلی روایت کہتے فروبنو اب الدنیا فی کتاب القبور عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یزور بقبر اخی، فرمایا جب تم کسی بھائی کی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ویجلس عندہ، اس کے پاس بیٹھتے ہو، الا استانس بہ، اگرچہ دنیا میں تم اسے نہیں جانتے تھے، جب تم ہر جمعرات جا کے بیٹھتے ہو داتا صاحب کا تمہارے سے دل لگ جاتا ہے۔ یہ امام ابن کثیر کہتا ہے الا استانس بہ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے۔ ورد علیہ حتی یقوم، جب تم سلام کرتے ہو تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کا دل تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے حتیٰ کہ تم واپس آ جاؤ۔ میرے پاس ایک بندہ لاہور سے ملنے آیا، مجھے فون کرے جی میں نے آپ سے ملنا ہے، مجھے انتظار رہے گا یار، آج فلاں 10-12 بجے بندے نے ملنے آنا ہے، میں اس کے لیے کھانے کا پانی کا انتظام کروں گا، جب تک میرے پاس بیٹھا رہے گا میں اسے باتیں کروں گا، حالانکہ پہلے مجھے نہیں جانتا، اب آیا ہے، میری واقفیت بن گئی ہے۔ پہلے ہم داتا صاحب ہمیں نہیں جانتے تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے، جب ہم جا کے سلام کرتے ہیں داتا صاحب سے بھی ہماری واقفیت بن جاتی۔ یہ امام ابن کثیر نے حدیث لکھی ہے، الا استانس بہ، قبر والے کا دل لگ جاتا ہے۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر اس کے اندر کہتے ہیں جو حقیقی بات صحیح بات یہ ہے، وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ اذا سلموا علی اہل القبور ان یسلموا علیہم، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، سرکار سے ثابت ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جا کے ان پر سلام کرو۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر ولولا ھذا الخطاب، اگر یہ خطاب ہی نہیں ہے، یعنی اگر تم کہو کہ نہیں قبروں والے سنتے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو مٹی ہو گئے، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں لکانوا بمنزلۃ خطاب المعدوم والجماد، پھر تو یہ سلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کو سلام کرنا، پتھر نہیں سنتے۔ تو اگر سرکار نے یہ قبروں والے اللہ کے ولی مار کے مٹی میں مل گئے ہیں تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا تم جاؤ تو سلام کیا کرو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو سرکار نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ جا کے سلام کیا کرو، اسے پتہ چلتا ہے اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات کے امام ہیں امام ابن کثیر، یہ اس کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا بہت ساری روایت، وہذا باب فیہ آثار کثیرۃ عن الصحابہ، اور اس کے اندر بے شمار روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے منقول ہیں، صحابہ کرام کے بے شمار اعمال ہیں۔ اچھا یہ تھا امام ابن کثیر کا تجزیہ اللہ کے ولیوں کی حیات پر۔ اب یہ شاگرد تھے،